اس دنیا میں گناہوں کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ کون تھا جس نے پہلا گناہ کیا تھا اور اسے کس چیز نے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا؟ دنیا میں سب سے پہلے شرک یعنی آگ کی پوجا کس نے اور کیوں کی تھی؟ جانیں گے یہ سب کچھ اور بہت سے دلچسپ حقائق آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ کہنا بھی کچھ غلط نہیں ہوگا کہ ابلیس ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے غرور اور تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ لہٰذا کائنات کا پہلا گناہ غرور و تکبر تھا، یعنی صرف یہ کہنا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور اس غرور نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ مگر بات کی جائے انسانیت کی تو اس روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا وہ بابا آدم علیہ السلام کا فرزند قابیل تھا، جس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر کے تاریخ انسانی میں سب سے پہلا گناہ اور قتل کیا تھا۔ یہ قتل کیوں ہوا تھا اور اس کے پیچھے آخر کیا وجوہات تھی؟ ابلیس کے اکسانے اور وسوسوں میں آ کر ممنوع کردہ پھل کھانے کی سزا کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تھا۔ زمین پر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اماں حوا کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اماں جان جب بھی امید سے ہوتی ان کے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پہلی دفعہ جنم لینے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کیا جانا تھا۔ انہی پیدائشوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا بتایا جاتا ہے۔ اس وقت کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی، لہٰذا بہن بھائی کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ حابیل کا نکاح اکلیمہ سے اور قابیل کا نکاح لیودا سے ہونا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اکلیمہ جیسے جیسے جوان ہوتی گئی اس کا حسن بڑھتا چلا گیا، جبکہ لیودا ایک سادی لڑکی تھی۔ لہٰذا قابیل کے دل میں ابلیس نے یہ شر پیدا کر دیا کہ وہ اکلیمہ یعنی اپنی بہن سے نکاح کرے گا۔ شریعت کی واقفیت رکھنے کے باوجود قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی، اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے کی کوشش کی، مگر شہوت کی آگ کسی کے سمجھانے سے کہاں ختم ہوتی ہے۔ بالآخر وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ وہ بارگاہ الہی میں اپنے دونوں بیٹوں کی طرف سے قربانی کروائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کی قربانی کو قبول فرمایا وہ اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہوا کرتا تھا کہ قربانی کرنے والے اپنے جانور کو قربان کر کے کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے تھے۔ قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی اور قبول ہونے والی قربانی کو جلا دیتی۔ اگلی صبح حابیل اپنے ریوڑ میں سے سب سے فربا اور عزیز جانور کو قربان کرنے کے لیے لے آیا، مگر قابیل کھیتی باڑی کا پیشہ ور تھا، لہٰذا وہ قربانی کے لیے خراب اور غیر معیاری اناج لے آیا۔ قابیل نے سوچا تھا کہ اگر قربانی قبول ہو گئی تو اناج تو جل جائے گا، لہٰذا اچھے اور معیاری اناج کو کیوں کر جلایا جائے۔ رواج کے مطابق دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی کا سامان پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر رکھ دیا اور دونوں دور کھڑے رہ کر خدا کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی جس نے حابیل کے عزیز جانور کو جلا ڈالا اور قابیل کے خستہ جانور کو چھوا تک نہیں۔ یوں یہ فیصلہ ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور وہ اکلیمہ سے شادی کا حقدار ٹھہرا ہے۔ یہ بات اور فیصلہ قابیل کو بالکل پسند نہیں آیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا، اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حابیل نے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اور شاید ایسا کرنے سے تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور میں اس معاملے میں پہل نہیں کروں گا اور نہ کبھی ایسا کوئی ظلم کرنے کا سوچوں گا، مگر میں یہ سب اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہوں، وہ میرے لیے کوئی بہتر فیصلہ ہی کرے گا۔ قابیل نے جب اپنے بھائی کی ان باتوں کو سنا تو کچھ عرصہ ان باتوں کو سوچتا رہا، لیکن بالآخر اس کے نفس اور شیطان نے اس کو سرسبز باغ دکھا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دے گا اور اپنا مقصد حاصل کر لے گا۔ ایک دن حابیل درخت کے سائے کے نیچے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے موقع پا کر حابیل پر حملہ کر دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب اسے اس بات کا خطرہ تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کہاں چھپائے۔
کیونکہ اسے اس طرح چھوڑ دینے سے اس کے راز کے افشاں ہونے کا خطرہ تھا اور اس کی لاش کو درندے چیر پھاڑ دیتے۔ کہتے ہیں کہ قابیل اس لاش کو اٹھا کر کئی دنوں تک پھرتا رہا، یہاں تک کہ اس لاش میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ قابیل ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور زمین کھود کر اسے زمین میں دفنا ڈالا۔ اس سے قابیل کو اندازہ ہوا کہ اس کے بھائی کی لاش کا کیا کیا جائے، لہٰذا اس طرح اس نے اپنے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کر دیا۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام کسی سفر پر روانہ تھے۔ واپسی پر حابیل کی غیر موجودگی نے انہیں بہت پریشان کر دیا اور آپ انہیں ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ اس پریشانی کے باعث آپ نے کھانا پینا اور سونا بھی ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کی یاد میں ڈوبے رہتے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد 7 روز تک زمین پر زلزلہ رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے بے آبرو کر کے نکال دیا تھا اور وہ یمن کی سرزمین ایدن میں جا کر آباد ہو گیا۔ وہاں ابلیس نے آ کر قابیل سے کہا کہ آگ نے حابیل کی قربانی کو اس لیے جلایا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تم بھی آگ کی پرستش کرو۔ اس طرح قابیل ہی دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ کافی سال بعد قابیل کا انجام کچھ یوں ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے جو کہ اندھا تھا پتھر مار مار کر اس کا قتل کر دیا۔ عزیزان محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے آنے والی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔